کی آیت نمبر 130 سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو کوئی بھی یرغب بے رغبتی کرے گا، جو کوئی بھی منہ موڑتا ہے، اور کون ہے جو منہ موڑے گا؟ عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ملت دین سے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر، من وہ شخص صافیہ جس نے بیوقوف بنایا نفسہ اپنے جان کو، جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے۔ جو سمجھدار ہے، عقل والا ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ الا مگر من صافیہ جس نے بیوقوف بنایا نفسہ اپنے جان کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ تحقیق اصطفینا ہم نے چن لیا ہے، ان کو یعنی اپنے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے کہ ان کو ابو الانبیاء بنائیں گے، ان کو تمام انبیاء کا باپ، اور دنیا کے تمام جو زندہ دین ہے وہ انہی کی طرف رجوع کریں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ہے ان کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ہی، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ، جب کہا اس کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ربہ ان کے رب نے، اسلم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ قال آپ نے کہا، اسلمت میں مطیع ہو گیا ہوں، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصا بہا، اور اسی کی وصیت کی، ووصا اور وصیت کی، بہا اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بچوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی نصیحت کی، اور یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جہاں سے یہودیوں کی جو ابتدا ہوئی ایک علیحدہ قوم کے طور پر، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ دین ابراہیم کو تم نے لازمی پکڑنا ہے۔ یا بنی یا اے بچو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین اسی دین کا انتخاب کر لیا ہے، فلا تموتن پس تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، تم مطیع ہو، تم مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ام کنتم، کیا آپ تھے، شہداء حاضر، کیا آپ گواہ تھے، کیا اس وقت موجود تھے، اذ حاضر جب آئی، یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت موت، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ اذ قال، جب انہوں نے کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم لوگ، من بعدی میرے بعد۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد جب موت ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو پوچھا، موت کا وقت ان کا آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اذ حضر جب حاضر ہوئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قال جب انہوں نے کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم لوگ، من بعدی میرے بعد۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کی، آپ کے باپ دادا کے، آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ، اور ہم اسی کے لیے، مسلمان ہیں۔ تلک امت، یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا ہے، تحقیق گزر گیا، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسالون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ امت گزر گئی ہے، ان کا نامہ اعمال ان کے ساتھ بند ہو چکا ہے، ان کا حساب ان کے ساتھ ہوگا، تمہارا حساب تمہارے کمائے اعمال کے ساتھ ہوگا، تو ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تلک امت، یہ گروہ تھا، قد خلت، جو گزر گیا ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور آپ کے لیے، ما کسبتم، جو تم لوگ کماؤ گے، ولا تسالون، نہیں تم سے پوچھا جائے گا، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما، ان چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی ہو جاؤ، اور نصارا، یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفہ، جو یکسو ہے، جو سیدھی راہ پر ہے، وما کان، اور وہ نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ قولوا، کہہ دیجئے،
کہیں آپ اے مسلمانوں کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف۔ یعنی ہم چونکہ سارا سرچشمہ دین کا اسلام کا ایک ہی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک جیسی دعوت دے کے بھیجی تھی، تو ان کا جو مرکز ہے، جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ تو سیم ہی ہے، ایک جیسی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء پر ایک جیسی دعوت ہی نازل ہوئی تھی، ایک جیسی دعوت ہی جو نا اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی شریعت ہی بھیجی تھی، وہ احکامات وہ سے ملتے جلتے تھے، صرف ان کے زمانے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں جو ناگزیر تھیں وہ کر دی گئی، اور ہر اگلا نبی پھر اپنے پچھلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت کو نافذ کرتا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو اس لیے ان پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کیا، لیکن بنیادی احکامات توحید و رسالت کے، نماز، زکوٰۃ کے، روزے کے وہی رہے جو پہلی امتوں میں تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم تو اس چیز پہ ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اللہ نے نازل کیا، اور وہی دین، وہی جو حقیقت ہے، وہ باقی انبیاء کی طرف بھی اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ وما انزل جب نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی اور جو دیا گیا تھا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا تھا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی، ونحن لہ اور ہم اس کے لیے ہی مسلمون مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس جیسا تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پس وہ ہدایت پا جائے گی، یعنی ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ہی وہ بھی ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس جیسا ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پس وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائے، فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ لوگ فی شقاق گمراہی میں، ہٹ درمی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب اللہ تم کو کافی ہوگا ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، یعنی اللہ کا رنگ ہی سب سے بہتر ہے، ومن احسن اور کون زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، ونحن لہ اور ہم اسی کے لیے عابدون عبادت کرتے والے۔ اللہ کا رنگ سے مراد، اللہ کے رنگ سے مراد اس کا کوئی دنیاوی رنگ نہیں، بلکہ اللہ سے رنگ سے مراد دین اسلام ہے کہ اس رنگ میں رنگنا ہی سب سے بہتر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا اور وہ تو ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لوگ لَهُ اسی کے لیے اللہ کے لیے مخلصون خالص ہو کر عبادت کرنے والے۔ یعنی تم ہم سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تو اللہ تو وہ ہے جو تمہارا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، لیکن آخر بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے مخلص ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن او نصارا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں عیسائی یا یہودی تھے؟ کل کہہ دیجیے، انتم کیا تم لوگ اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کاتما جس نے چھپایا، شہادتاً ایک گواہی کو، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے جو گواہی آئی ہے، جو اس کو چھپائے گا اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے،
کاتبہ جس نے چھپائی ہے شہادتاً شہادت عندہ اس کے پاس جو ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو تل کا امت یہ ایک امت ہے قد خلات تحقیق گزر گئی ہے لہا اس کے لیے ہے ما کسب جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے ولا تسالون نہیں تم سے سوال کیا جائے گا نہیں تم سے پوچھا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون جو تم عمل کرتے ہو یعنی یہ ایک امت ہے گزر چکی ہے اب ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں ولا تسالون نہیں تم سے سوال کیا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون جو تم عمل کرتے ہو تو یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141 تک کا ترجمہ تشریح اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ